کے مطابق جو ہے وہ ڈھال کے بات کرنے کا، اپنے الفاظ کو بیچ میں شامل کرنے کا، حالانکہ یہ بہت ہی کبھی جو ہے وہ عمل ہے، اور اس کی شاید معافی جو ہے دین اور دنیا دونوں میں نہیں ہے، لیکن بعض لوگ جو بے راہ روی کا شکار ہیں وہ اس معاملے میں بھی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ متعلقہ جو ایف آئی اے کا سائبر ونگ ہے، پی ٹی اے ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ وزارت مذہبی امور کی کلوز کوآرڈینیشن کے ساتھ جو ہے اس عمل کو بھی چیک کریں اور کوشش کریں کہ یہ عمل جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ختم ہو یا کم سے کم ہو. تو میں اب مفتی صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنے دوست اور بھائی جیسے ہمارے سرپرستی کرنے والے وزیر داخلہ صاحب، انہوں نے جو بیان آپ کے سامنے فرمایا، اس حوالے سے بات وہی ہے. ایک اہم ذمہ داری ہے، قرآنی حکم ہے، اور اسی کی تعمیل کے لیے ہماری ایک کمیٹی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر بنی ہوئی ہے. ہماری وزارت پہلے سے لگی ہوئی ہے اس کام میں اور کام کر رہے تھے، لیکن ایک بہت حساس معاملہ ہے، اور چونکہ واقعتاً لاہور ہائی کورٹ نے بھی اپنا فرض پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے رانا صاحب کا جو کلیدی کردار ہے الحمدللہ اس میں بہت سنجیدہ ہے. میں اسی حوالے سے بھی ان کا شکر گزار ہوں. تو ہم لگے ہوئے ہیں، ہماری پوری وزارت، اور آج جتنے بھی سٹیک ہولڈر تھے، مختلف محکمے تھے، تمام صوبے تھے، ہم نے اس اجلاس میں جو انہوں نے ہمارے ساتھ حصہ لیا، سب نے عزم بھی کیا اور ہدایات بھی ہم نے مرکز کی طرف سے بھی ہے. رانا صاحب نے بھی یہ ہدایت دی کہ اس حوالے سے کوئی کوتاہی ہم برداشت نہیں کریں گے، اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ داری تو اللہ نے لیا ہے، لیکن جو یہ گستاخی کرتے ہیں وہ سزا کے بھی مستوجب ہوں گے. عدالتی فیصلہ ہے، اور اس عدالتی فیصلے کو عملی جامہ پہنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے. سوشل میڈیا کے جو غیر ذمہ داری کا بعض لوگ مظاہرہ کرتے ہیں ان کو بھی ہم متنبہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ انتہائی گھناؤنا کام ہے. اور اس حوالے سے جو کچھ کوتاہی اس فیصلے کے حوالے سے بعض لوگوں سے اگر سستی ہوئی ہے تو اس کو بھی متنبہ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح آسان معاملہ نہیں ہے. پوری امت اس حوالے سے حساس ہے اور یہ ہم کی ذمہ داری بھی ہے. تو ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے، وزارت کی ذمہ داری بھی ہے، حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، اور اسی کو انشاءاللہ پورا کر کے دم لیں گے. اور اس مسئلے پہ ہم سیاست نہیں کرتے، یہ ہماری دینی فریضہ ہے، ایک فرض ہے، اس کو ہم نبھانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈروں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں. تو بہرحال ان لوگوں کو جنہوں نے یہ غلط کام کیا ہے اور عدالت نے ان کے خلاف جو فیصلہ کیا ہے چناب نگر میں، بعض لوگوں نے جو زیادتی کی ہے، تو خواہ قیدیانی ہو خواہ جو بھی ہو، وہ بہرحال عدالتی فیصلے کے حوالے سے جو ذمہ دار ٹھہرائے ہیں ان کو سزا دینا یہ حکومتوں کی فرض ہے. تو تمام صوبائی حکومت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، اور یہ صرف رانا ثناء اللہ صاحب کا معاملہ نہیں ہے، یہ عبدالشکور کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے اور تمام حکومتوں کی ذمہ داری ہے. آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں آ کر ہماری اس بات کو پوری دنیا کو پہنچاتے ہیں. رانا صاحب، قرآن کی عربک جو ورژن ہے اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو سب کے لیے ایک ہی اور لوگ پڑھتے ہیں اس کو اپنے اپنے انداز میں، لیکن سرکاری سطح پر اگر آپ اس کا ترجمہ پبلش کرتے ہیں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ترجمہ جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہے سب کو؟ کیوں کہ پاکستان ملٹی مسالک کا ایک بلکہ دنیا میں ہے، اور ہر مسلک کا ترجمہ اس لحاظ سے اپنا ہے. اگر سرکاری سطح پر کسی ایک ترجمے کو آپ لا کے اور یہ کہیں گے کہ یہ سب کو ایکسیپٹڈ ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں مفتی عبدالشکور صاحب خود عالم دین ہیں، اور ان کی جو ہے وہ اس وقت سربراہی میں یا ان کی وزارت میں جو ہے یہ سارا معاملہ دیکھا جا رہا ہے. اس سلسلے میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک ہے ترجمہ، ایک ہے تفسیر تشریح. اور بھی پریشانی ہے. دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ ترجمے میں تو متفقہ علیہ ترجمے موجود ہیں،
کیونکہ الفاظ جو ہیں ان کے معنی میں آپ زیادہ جو ہے نا وہ کوئی ڈسٹنس پیدا نہیں کر سکتے. جس پر تمام حضرت ہے، میں بتاتا ہوں جی. حضرت رانا صاحب نے جو بات کی ٹھیک ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ ہمارے پاکستان میں جتنے مسالک ہے ان تمام مسالک کے متفقہ بورڈز ہے، ان کے تنظیمات ہے، اور ان سب تنظیمات کی ہم نے یہاں باقاعدہ میٹنگ کی ہے، وزارت تعلیم نے بھی میٹنگ کی ہے، اور سب کی دستخط سے جو متفقہ ترجمہ ہے ان سب کا ہے، کسی ایک مسلک کا نہیں ہے. اس میں دیوبندی، بریلوی، اور اس میں اہل تشیع، اہل حدیث، یعنی جتنے بھی ہے. نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ نیا ترجمہ آئے گا. میں بتاتا ہوں، جو ترجمہ پہلے سے ہو چکا ہے اس پر اتفاق ہو چکا ہے، اب کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ ترجمہ ان تمام کا شریک ہے. مطلب اب تو جس کا یعنی اس پر دستخط ہوا ہے یہ تو اب کسی کا نہیں ہے. ہم اسی حوالے سے اختلاف پیدا کرنے کی دوبارہ کوشش نہیں کرتے، یہ اتفاق ہوا اس پر. یعنی سن لیں دیکھیں، یہ ایک معاملہ جو ہے یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر اس طرح سے اوپن جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ شاید مناسب نہ ہو. دیکھیں، ان تمام مسالک کے جید علماء کو بٹھا کے ایک ترجمے پہ اتفاق کیا گیا ہے. اس اتفاق کے اوپر جو ہے وہ یعنی وہ ترجمہ جو ہے جس کے اوپر اتفاق ہے وہ موجود ہے. اب اس کو ہم جو ہے وہ تمام صوبوں میں جو قرآن بورڈ ہے اس کو بھیج رہے ہیں.